یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہودیوں کو حق دیا جائے کہ وہ جس کی عبادت کرنا چاہیں کریں، عیسائیوں کو حق دیا جائے وہ جس کی عبادت کریں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہر ایک کا جو معبود ہے وہ برحق ہے، وہ ٹھیک ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان صرف وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ان کا انکار کرے اور اچھی طرح وعدے کرے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میرا معبود ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو جن جن کی تم عبادت کرتے ہو معبود نہیں ہیں، میں ان کو معبود نہیں مانتا، میں ان کا منکر ہوں۔ یہ ہے توحید۔ اور یہاں پہ غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الا الذی فطرنی، میرا تعلق صرف اس سے ہے، میں معبود اس کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں معبود صرف اس کو مانتا ہوں جسے اللہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہا الا اللہ، بلکہ کہا الا الذی فطرنی، کہ سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس سے اشارہ ملا کہ ایک اللہ کی عبادت کیوں میں کرتا ہوں؟ کیونکہ وہی خالق ہے، تو عبادت کے لائق وہ ہوگا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جو خالق ہے وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور جو مخلوق ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ یہ پیغام مل رہا ہے الا الذی فطرنی کے الفاظ سے۔ تو الا الذی فطرنی سے دو چیزیں سمجھا رہی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی عبادت، اکیلے اللہ کی عبادت کیوں؟ اس لیے کو میرا خالق ہے۔ نمبر دو، دوسروں کی عبادت کیوں نہیں، دوسرے معبود کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ وہ خالق نہیں ہیں، وہ خود مخلوق ہیں۔ جو مخلوق ہو، جو محتاج ہو، وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ کیسے رکوع سجدے کے لائق ہو سکتا ہے؟